السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر تاخیر کے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جس رات جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے بارے میں درخت نے بتایا تھا۔ اس کے بعد ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پانچوں نمازوں کو اس طرح پابندی کے ساتھ پڑھے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک گناہ کے بارے میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دنیا کے بارے میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ پیشاب نہ پیخانہ کریں گے اور نہ ہی چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا کہ سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد طب نبوی سے علاج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کر دیا کرو۔ دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔